شام کے 5 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سمرہ یوسف سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے حیاتیاتی تنوع کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے کوششیں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان اور سعودی عرب نے تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا ہے۔ اقوام متحدہ اور عرب ملکوں نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ہر طرح کی امداد بند کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں بھارت اور آسٹریلیا کے درمیان کھیلا جائے گا۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت مقامی کمیونٹیز، ماحول کے تحفظ کرنے والوں اور بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ مل کر حیاتیاتی تنوع کی اہمیت کے بارے میں بیداری پیدا کرنے کی کوششوں کو مضبوط بنا رہی ہے۔ جنگلی حیات کے عالمی دن کے موقع پر اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ دن انسانیت اور فطرت کے درمیان تعلق کی ایک یاد دہانی کے طور پر منایا جاتا ہے۔ یہ دن ہمیں یہ بھی یاد دلاتا ہے کہ ہم غیر معمولی جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری پر غور کریں، جو ہماری زندگیوں اور ماحولیاتی نظام کو تقویت بخشتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ ہمالیہ کے برفانی چیتے سے لے کر خطرے سے دوچار دریائے سندھ کی ڈالفن اور بحیرہ عرب کی شاندار ویل شارک تک پاکستان کو مسحور کن حیاتیاتی تنوع سے نوازا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ انواع صرف ہمارے قدرتی ورثے کا حصہ نہیں ہیں، بلکہ یہ جاندار ماحولیاتی توازن کو برقرار رکھنے اور ہمارے ماحول اور معیشت کو برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ رواں سال اس دن کا موضوع ہے جنگلی حیات کے تحفظ کے لیے مالی معاونت، لوگوں اور کرۂ ارض میں سرمایہ کاری۔ یہ دن جنگلی حیات اور نباتات کی بہت سی خوبصورت اور متنوع اقسام کے تحفظ اور بے شمار فوائد کے بارے میں آگاہی پیدا کرنے کا موقع ہے۔ سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید احمد المالکی نے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے آج اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران دونوں ملکوں کے درمیان تجارت اور سرمایہ کاری کے شعبوں میں موجودہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ سعودی سفیر نے نائب وزیر اعظم اور پاکستان کے عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ اسحاق ڈار نے بھی سعودی عرب کی قیادت اور عوام کو رمضان المبارک کی مبارکباد دی۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک کی معاشی صورتحال بہتر بنانے کے لیے مختلف ممالک سے سرمایہ کاری کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے۔ اس سلسلے میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط کیے گئے ہیں، جن کا مقصد دو طرفہ تعاون کو فروغ دینا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے بینکاری، کانکنی، ریلویز اور بنیادی ڈھانچے سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ توقع ہے کہ پاکستان ریلویز اور متحدہ عرب امارات کے اتحاد ریل کے درمیان اہم معاہدے سے ریلوے نیٹ ورک میں بہتری آئے گی۔ پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے درمیان دفاعی شراکت داری سے تجارت، سرمایہ کاری اور توانائی کے شعبوں میں بھی تعاون کو فروغ ملے گا۔ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان دہشت گردوں کے ملوث ہونے میں بتدریج اضافہ ہوا ہے۔ سیکورٹی فورسز کے مطابق پاکستان میں دہشت گردی کے ایک حملے میں ملوث ایک اور افغان دہشت گرد کی شناخت ہو گئی ہے۔ سیکورٹی فورسز نے 28 فروری کو غلام خان قلعے کے مقام پر ایک کارروائی میں 14 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ ہلاک شدگان میں افغان دہشت گرد بھی شامل تھے۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق بہت سے افغان شہری جو علاج کرانے یا تعلیم حاصل کرنے کی آڑ میں پاکستان میں ہیں، اکثر فتنہ الخوارج کے جال میں پھنس جاتے ہیں۔ افغان دہشت گردوں کی ایک بڑی تعداد رضاکارانہ طور پر بھی فتنہ الخوارج میں شامل ہو رہی ہے۔ تحریک طالبان افغانستان کے سابق کمانڈر سمیت افغان عبوری حکومت کے حکام کے فتنہ الخوارج سمیت دہشت گرد تنظیموں سے قریبی رابطے ہیں۔ اقوام متحدہ اور کئی عرب ممالک نے غزہ میں انسانی بنیادوں پر ہر طرح کی امداد کا داخلہ بند کرنے پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔ انسانی امور کے لیے اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل ٹام فلیچر نے ایک بیان میں اسے خطرناک صورتحال قرار دیتے ہوئے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ زندگی بچانے کے لیے ضروری امداد بھیجنے کے لیے رسائی دے۔ سعودی عرب، مصر، قطر اور اردن سمیت کئی دیگر ممالک نے اس غیر انسانی اقدام پر اسرائیل کی مذمت کی ہے۔
ICC چیمپئنز ٹرافی کا پہلا سیمی فائنل کل دبئی میں آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان کھیلا جائے گا. میچ سپہر 2 بجے شروع ہوگا. ادھر دوسرا سیمی فائنل بدھ کو نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کے درمیان لاہور میں کھیلا جائے گا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئی. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئی ہماری ویب سائٹ radio.ui.pk پر اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.